شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم کو اس کے ظلم و جبر سے نجات مل گئی تو اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم و جابر لوگوں کو نکال دو اور خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو اور اپنی قوم میں سے 12 افراد کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں پر سردار مقرر کرو تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہے اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 12 قبیلوں پر ان میں سے 12 افراد کو سردار مقرر کر دیا۔ ناظرین، اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ہمراہ جب کنعان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم اور جابر لوگوں کے حالات معلوم کرے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن عنق تھا۔ ناظرین، یہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کا قد 3333 گز لمبا اور عمر 3500 سال تھی۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور باپ کا نام عنق تھا۔ طوفان نوح سے یہی شخص بچا تھا۔ اپنے دراز قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر کی پانی میں بھی ڈوب نہیں سکتا تھا اور سمندر کی تہ سے مچھلی پکڑ کر اپنی لمبائی کے سبب اسے سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا۔ ناظرین، اوج بن عنق نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہیں زمین پر ڈال دیا اور چاہا کہ چیونٹی کی طرح پیر سے مل دے تو اس کی بیوی نے کہا، ان کو چھوڑ دو، یہ کمزور اور ناتواں ہیں، خود ہی چلے جائیں گے، تجھ کو انہیں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ چنانچہ یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کثرت سے بہت ڈر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تفصیل سے بتایا اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل فروٹ بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا نکالے تو آدمی سیر ہو جائے۔ اسی طرح انگور بھی بہت بڑا دیکھا کہ اگر ایک دانہ کھالے تو جی بھر جائے اور دوسرا نہ کھایا جائے۔ جو پھل فروٹ اپنے ساتھ لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنی قوم کے لوگوں سے شام کے لوگوں اور ان کی قوت کے بارے میں کچھ بیان مت کرنا، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اور جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی اس حکم پر ان 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے۔ ان میں سے 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور قوم کے افراد کو وہاں کا سارا احوال جو وہاں دیکھا تھا بیان کر دیا اور اوج بن عنق کے ہاتھ پکڑے جانے کا واقعہ بھی بتا دیا۔ جب قوم نے ان سے دشمن کی قوت کے بارے میں سنا تو ہراساں ہو کر جہاد پر جانے سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تم مت گھبراؤ اور جہاد سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہاں پر تو ایک شخص ہے جو بہت بڑی قد و قامت والا ہے اور وہ بڑا ہی زبردست ہے، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ شخص وہاں موجود ہے۔ ناظرین، وہ دونوں سردار یوشع بن نون اور کالود بن قتادہ جو اپنے وعدے پر قائم رہے تھے، قوم سے کہنے لگے، اے قوم، ٹھہر جاؤ اور ان پر حملہ کرو، اللہ تم کو فتح دے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو ضرور ہلاک کرے گا جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ قوم نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو
ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لیے اللہ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ ناظرین، جب موسیٰ علیہ السلام اوج بن عنق کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی مہیب شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب اوج بن عنق نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چیونٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگا کہ تو ہی بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر جوابی حملہ کیا۔ آپ کا قد بھی 10 گز اونچا تھا۔ آپ علیہ السلام نے 10 گز اچھل کر اپنا عصا اتنی زور سے اس کے ٹخنے پر مارا کہ وہ وہیں گر کر مر گیا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اس کی لاش 40 سال تک وہی زمین پر پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کے جسم کا گوشت گل سڑ کر صرف ڈانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈانچہ دریا پر پل کا کام انجام دیتا رہا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔